جو ساتھ بیٹھا سننے والا ہے وہ کہے یرحمک اللہ، اور پھر جس کو چھینک آئی ہے وہ کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اور یہ جو چھینک ہے نا، یہ پتہ ہے کیوں آتی ہے؟ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو، ان کے ڈھانچے کو بنانے کے بعد ان کے اندر روح کو پھونکا، جب وہ روح ان کے دماغ تک پہنچی ان کو چھینک آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بولا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے۔ اس وقت سے یہ چھینک چلتے ہوئے آ رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو ساتھ سننے والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کہے یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے۔ پھر جس نے چھینک ماری ہے وہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تو ہمارے اعمال کو اور ہماری خود کی جو حیثیت ہے اس کو درست فرما دے، اس کو سیدھا فرما دے۔ اور ایک امام کے متعلق آتا ہے، ایک امام ہے جنہوں نے ایک حدیث کی کتاب لکھی ہے، وہ ایک کشتی کے اوپر سفر کر رہے تھے، سفر کرتے رہے، ان کی کشتی کے اندر ایک بندہ سوار تھا، انہوں نے چھینک مار دی، وہ اس کا جواب دینا بھول گئے، وہ کسی کام کے اندر مشغول تھے۔ جب وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچے ان کو یاد آیا ہائے میں تو فلاں بندے کی چھینک کا جواب دینا بھول گیا۔ پھر دوبارہ اس کشتی کے مالک کے پاس گئے کہ یار میں فلاں اس وقت موقع پر اس جگہ پر جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ایک بندے کو لے کر میں نہیں جا سکتا۔ کشتی کا مالک کہتا ہے میں ایک بندے کو لے کے نہیں جا سکتا۔ چنانچہ وہ جو امام صاحب تھے جنہوں نے ایک حدیث کی کتاب لکھی، غالباً امام ابو داؤد ان کا نام ہے، تو وہ کہتے ہیں آپ جتنی قیمت مانگتے ہیں میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے اس مقام پر لے کے چلو۔ وہ لے کر گئے، جا کر اس بندے سے ملے جس نے چھینک ماری تھی اور اس کی چھینک کا جواب دیا، پھر واپس لوٹے۔ یہ تھا ایمان، ان لوگوں کا ایمان، یہ تھا ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا پاسداری کرنے والے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا ہے وہ حق اور سچ ہے، اور انہوں نے اس حق اور سچ کو پورا کر کے دکھا دیا۔ آج ہم ساتھ بیٹھے مسلمان کی چھینک کا جواب نہیں دیتے، انہوں نے کئی میلوں کا سفر طے کر کے مسلمان کی چھینک کا جواب دے کے واپس آئے۔ یہ مسلمان کا مسلمان کے اوپر تیسرا حق ہے۔ اور چوتھا مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق کیا ہے؟ فرمایا وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، جب کہ مسلمان بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کرنا، اس کی عیادت کرنا، اس کی طبیعت کے بارے میں اس سے جا کر پوچھنا، یہ بہت بڑا عمل ہے جس کو آج ہم مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے ایک مسلمان کی اعتماد داری کے لیے، بیمار پرسی کے لیے، عیادت کے لیے جانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ جن ماں باپ نے ہمیں جنم دیا ہے نا، ہم ان کی دیکھ بھال کے لیے، ان کی عیادت کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جن بہن بھائیوں نے ہمارے ساتھ جنم لیا ہے، ہم ان کی عیادت کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اپنے اعز و اقارب، اپنے رشتہ داروں کی عیادت کرنے کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہاں ہم نے مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کرنی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی جو بیمار ہے اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتا ہے، آپ نے فرمایا اگر صبح جاتا ہے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اللہ اس کو معاف فرما دے، اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ اور اگر شام کو جاتا ہے صبح تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ ارے یہ کتنا آسان کام ہے، کتنا آسان یہ امر ہے جس کو ہم کر کے 70,000 فرشتے کی دعاؤں کو ہم اپنے کھاتے میں ڈلوا سکتے ہیں۔ کون ڈلوائے گا؟ جب ہم صبح کو جائیں گے شام تک کریں گے، شام کو جائیں گے صبح تک کریں گے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، آپ نے فرمایا آسمان سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ تجھے خوشحال رکھے، تیرا یہ چلنا بہت اچھا ہے، تیرا یہ ایک قدم اللہ کی بارگاہ میں بہت اس کی قدر و قیمت ہے۔ یہ ہے بیمار بندے کی بیمار پرسی کرنا۔ بیمار بندہ اگر آپ کی بیماری
کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے اللہ نے اس کو بیماری کے اندر مبتلا کر دیا ہے، میرا اور آپ کا یہ حق ہے کہ ہم باحثیت مسلمان اس کی تیمارداری کے لیے جائیں، اس کی بیمار پرسی کے لیے جائیں، وہ آپ کا عزیز ہے تب بھی جائیں، آپ کا کوئی خاندانی اس کے ساتھ تعلق ہے پھر بھی جائیں۔ اگر یہ نہیں ہے، عام مسلمان کی حیثیت سے بھی یہ ہمارا حق ہے کہ ہم مسلمان جب بھی ہمیں خبر ملے کہ فلاں جگہ پہ فلاں بندہ مسلمان ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بیمار پرسی کے لیے جائیں۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی بیمار پرسی کے لیے گئے جنہوں نے آپ کو کئی قسم کی تکلیفیں دی، کئی قسم کی اذیتیں پہنچائیں۔ آپ کو جب خبر ملی کہ وہ بندہ، وہ عورت بیمار ہو گئی ہے، آپ اس کی بیمار پرسی کے لیے چلے گئے۔ ایک یہودی، ارے مسلمان تو مسلمان ہے نا، ایک یہودی کا بیٹا بیمار ہو گیا، پیارے پیغمبر اس کی بیمار پرسی کے لیے چلے گئے۔ ہم مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ مسلمان کا مسلمان کے اوپر چوتھا حق ہے کہ جب بھی کوئی بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کی جائے۔ اور پانچواں حق آپ علیہ السلام نے فرمایا وَيَتَّبِعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، جب بھی کوئی مسلمان فوت ہو جائے اس کی نماز جنازہ پڑھا جائے، اس کے جنازے کے ساتھ شرکت کی جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی بندے کے نماز جنازہ کے اندر 40 مواحد بندے جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتے ہوں، اگر 40 بندے اس کے جنازے کے اندر شرکت کر لیتے ہیں نا، اللہ رب العالمین ان بندوں کی سفارش اپنے بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے اس بندے کو معاف کر دے گا۔ اتنا بڑا عمل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مسلمان فوت ہو گیا اس کے نماز جنازہ کے اندر شرکت کرتا ہے، اللہ اس کو ایک قرات کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا اور جو بندہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو قبرستان کے اندر دفن کرنے تک ساتھ جاتا ہے، آپ نے فرمایا اس کو 2 قراتوں کا ثواب اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قراتوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا جو اکیلا جنازہ پڑھتا ہے، تدفین کے لیے نہیں جاتا، اللہ اس کو ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جو بندہ جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان کے اندر دفن کرنے کے لیے بھی ساتھ جاتا ہے، اللہ اس کو 2 احد پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنا بڑا عمل ہے۔ یہی وجہ تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیے، آپ علیہ السلام نے جب سارے سوال کیے، سارے سوالوں کا جواب جناب صدیق نے دیا، اور ان سوالوں میں سے 2 چیزیں یہ بھی تھی۔ آپ نے پوچھا تم میں سے کون ہے کسی نے مریض کی عیادت کی ہو اور کسی نے نماز جنازہ پڑھا ہو؟ جناب صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے ایک بیمار کی عیادت بھی کی ہے اور ایک نماز جنازہ کے اندر شرکت بھی کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ جو چیزیں ہیں یہ بندے کو جنت کے اندر لے کے چلی جاتی ہیں۔ یہ مسلمان کا مسلمان کے اوپر 5واں حق ہے۔ اور چھٹا اور آخری حق آپ نے فرمایا وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، مسلمان کا مسلمان کے اوپر چھٹا حق یہ ہے کہ جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ جو کھانا، جو پینا، جو لباس، جو اچھائیاں، جو چیزیں وہ اپنے لیے پسند کرے وہی چیزیں وہ اپنی بھائی کے لیے پسند کرے۔ وہی چیزیں جس کو اس نے دینی ہے وہی اس کو چیز دے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ قربان جو صحابہ کرام کی عظمت پر، صحابہ کرام کی شان پر، صحابہ کرام کی سخاوت پر اور صحابہ کرام کی اس سنت کے اوپر عمل کرنے کی ادا پر کہ صحابہ کرام میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو کر مدینہ میں پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، مسجد نبوی میں پہنچے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ تھی کہ ان کے جسم کے اوپر ما سوائے گندے تاج کے جس سے انہوں نے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپا ہوا تھا اس کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اپنے اس بھائی کی مدد کرو۔ ایک صحابی کھڑا ہوا کہنے لگا اے عبد الرحمن بن عوف میرے 2 باغ ہیں، ان میں سے جو تجھے پسند ہے میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، یا 2 دکانیں ہیں، اس طرح کی کوئی چیز تھی۔
اور ایک صحابی کھڑا ہوا، وہی صحابی تھا جس نے کہا اے عبد الرحمن میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو تجھے پسند ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت پوری کرنے کے بعد تو اسے نکاح کر لے۔ یہ ہے وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ اور اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں کہ لوگوں تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، کس وقت تک؟ جب تک جو تمہیں چیز پسند ہے اس کو اپنی پسند کو اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اللہ فرماتے ہیں تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ کب پہنچو گے؟ جب تم اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو گے، پھر اللہ تمہاری اس نیکی کو، پھر اللہ تمہاری اس چیز کو، پھر اللہ تمہارے اس کام کو، پھر تمہاری اللہ اس ادا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ جب ہم جو اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں، ہماری جو چیز استعمال میں نہیں ہوتی یا جو ہم سے چیز بچ جاتی ہے وہ ہم غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو دے دیتے ہیں، اور جو اچھی ہوتی ہے، جو ہمارے استعمال میں ہوتی ہے، جو مہنگی ترین ہوتی ہے اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں، اور گھٹیا نہ بالکل نکارا جو چیز ہوتی ہے اس کو اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں، اس کو اپنے بھائی کو دے دیتے ہیں۔ ایسی نیکی کو، ایسے کام کو، ایسے عمل کو اللہ قابل قبول ہی نہیں کرتا۔ یہ تھے مسلمان کے اوپر 6 حق۔ پہلا حق مسلمان کا کہ جب بھی وہ مسلمان ملے اس کو سلام کرے، دوسرا حق جب اس کو دعوت، اس کی دعوت کو قبول کرے، تیسرا حق جب وہ چھینک مارے اس کے چھینک کا جواب دے، چوتھا حق جب وہ بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کرے، پانچواں حق کہ جب کوئی فوت ہو جائے اس کی نماز جنازہ کے اندر شرکت کی جائے، اور چھٹا حق جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو مسلمان کے اوپر جو حقوق ہیں